جعلی پارلیمنٹ سے ترمیم کرانا زیادتی ہے، یہ پارلیمان اتنی بڑی آئینی ترمیم کی حقدار نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی پشاور میں نیوز کانفرنس، کہا عوامی حکومت مرکز میں ہے نہ ہی خیبر پختونخوا میں، پارلیمان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی اپنے اپنے مسودے بنا رہے ہیں۔ آئینی ترمیم ضرور ہوگی، نمبرز بھی پورے ہیں۔ شرجیل میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی بھی چیف جسٹس قابل قبول ہے، چند ججز نے اپنی خواہشات کے لیے آئین کو تبدیل کیا۔ افتخار چودھری، ثاقب نثار نے عدلیہ کو یرغمال بنایا۔ عمر عطا بندیال کے فیصلے نے تحریک عدم اعتماد کا وجود ہی ختم کر دیا۔ آئینی ترمیم سے معاملات بہتر ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی پھر دھمکی، کہا دوبارہ آئیں گے تو سیدھا اڈیالہ جیل جائیں گے۔ عوام کے حقوق کے لیے کھلی جنگ ہوگی، اداروں سے ٹکراؤ نہیں چاہتے، احتجاج جاری رکھیں گے، اب ڈیل ہوگی نہ ہی مذاکرات۔ مولانا فضل الرحمان نے علی امین گنڈا پور کو بڑبولا شخص قرار دے دیا۔ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور کے بیان پر رد عمل دینا توہین سمجھتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان بچ گانا ہے، صوبوں کو آپس میں لڑانے کی حمایت نہیں کر سکتا۔ گنڈا پور کو یاد دلائیں 15 دن ہو گئے، غیرت کھاؤ اور اپنے لیڈر کو چھڑاؤ۔ شرجیل میمن کی تنقید، کہا علی امین گنڈا پور وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ جلسے کی آڑ میں فساد اور تماشا لگانے نہیں دیں گے، پنجاب میں بدماشی، غنڈہ گردی اور دہشت گردی کی اجازت نہیں ہے۔ حالات خرابی کی ذمہ داری علی امین گنڈا پور پر عائد ہوگی، عظمہ بخاری کی کڑی تنقید، کہا وزیر اعلیٰ کے پی نے کل لاؤ لشکر کے ساتھ انقلاب لانے کی کوشش کی۔ گنڈا پور کی نجی فورس نے کانچ کے ٹکڑے مارے جس سے 25 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ خیبر پختونخوا دوبارہ بدامنی کی نظر ہوگی، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے صوبے میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ اگر دھرنے، آپ اگر جلسے جلوس اور ناچ گانے سے فارغ ہوں گے تو آپ کو صوبے کے متعلق پتہ چلے گا۔ ہمارے سی ایم صاحب کی تحصیل کی تو یہ پوزیشن ہے، جو ہمارے وہاں پر جو چیف سیکرٹری آف دی پروونس ہیں، اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی کرنل اغوا ہوتا ہے، اگر نادرا کا آفیسر اغوا ہوتا ہے، اگر ریونیو کا آفیسر اغوا ہوتا ہے تو ان کے گاؤں۔ خیبر پختونخوا میں بد امنی بڑھ رہی ہے، علی امین کو جلسے جلوسوں سے فرصت نہیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ آج جو لوگ سڑکوں پر ہیں انہیں پرامن صوبہ دیا تھا۔ کے پی کو 600 ارب روپے سیکیورٹی کے لیے ملے، پولیس کے وسائل نہیں بڑھے۔ خیبر پختونخوا حکومت کرپشن پر چل رہی ہے۔ راولپنڈی میں احتجاج، پولیس نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف 3 مختلف تھانوں میں مقدمات درج کر لیے۔ مقدمات تھانہ وارث خان، تھانہ نیو ٹاؤن اور تھانہ آرے بازار میں درج کیے گئے۔ آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام آخری ہوگا، G20 میں جانے کے لیے معیشت کو دستاویزی بنانا ضروری ہے۔ 6 وفاقی وزارتوں سے متعلق فیصلہ کر لیا، اب عمل درآمد کرنا ہے۔ نان فائلرز اب گاڑیاں اور جائیداد نہیں خرید سکیں گے، بینکوں کے رقوم نکلوانے میں بھی مشکل ہوگی۔ رواں سال 7,23,000 افراد ٹیکس نیٹ میں آئے، ملک میں فائلرز کی تعداد 16 لاکھ سے بڑھ کر 32 لاکھ ہو گئی۔ جے یو آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات، مولانا فضل الرحمان 5 سال کے لیے بلا مقابلہ امیر منتخب، مولانا عبدالغفور حیدری بلا مقابلہ سیکریٹری جنرل بن گئے۔ جمعیت علماء اسلام کے انٹرا پارٹی انتخابات مفتی محمد مرکز پشاور میں ہوئے، وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کو مبارکباد۔ پنجگور واقعے پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم سمیت سیاسی قیادت کی مذمت، گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے رپورٹ طلب کر لی، مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے حوالے سے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ حزب اللہ کے شہید سربراہ حسن نصر اللہ کا جسد خاکی بنکر کے ملبے سے مل گیا۔ شہید کے جسم پر کسی بڑے زخم کا کوئی نشان نہیں۔ غیر ملکی رپورٹس کے مطابق بظاہر حسن نصر اللہ کی موت دھماکے کی شدت سے ہوئی۔ حسن نصر اللہ کو حزب اللہ کے زیر زمین ہیڈ کوارٹر کے بنکر میں بسٹر بموں سے نشانہ بنایا گیا۔
حزب اللہ سربراہ حسن نصراللہ کو نشانہ بنانے کے لیے جدید ترین بنکر بسٹر بموں کا استعمال۔ اسرائیلی طیاروں نے ہدف پر 100 اقسام کے بارود برسائے۔ ہدف پر ہر 2 سیکنڈ بعد بارود ایک ہی نشانے پر گرایا گیا۔ بم کا وزن 30,000 پاؤنڈ، 200 فٹ تک مضبوط کنکریٹ یا 60 فٹ تک زمین میں گھسنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کو 5,000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم فراہم کیے۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کی شہادت، ایران، عراق اور لبنان سمیت مختلف ممالک میں احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ بغداد میں مظاہرین نے امریکی سفارت خانے کا گھیراؤ کیا۔ تہران میں ہزاروں افراد کا احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کا اسرائیل سے حسن نصراللہ کے قتل کا بدلہ لینے کا مطالبہ۔ لبنان میں سرکاری سطح پر 3 روزہ سوگ۔ حسن نصراللہ کی نماز جنازہ اور تدفین کے روز لبنان میں سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔ ایران اور عراق کا بھی 5 روزہ سوگ کا اعلان۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد ہاشم صفی الدین حزب اللہ کی ایگزیکٹو کونسل کے نئے سربراہ مقرر ہو گئے۔ صفی الدین حسن نصراللہ شہید کے کزن ہیں۔ حسن نصراللہ کی شہادت پر امریکہ نے اسرائیل کی حمایت کر دی۔ حملے کو منصفانہ اقدام قرار دیا۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے۔ حزب اللہ، حماس، حوثیوں کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دیں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ حسن نصراللہ کا قتل خطے میں طاقت کا توازن بدلنے کے لیے ضروری تھا۔ مشرق وسطیٰ نے اسرائیل کی طاقت کو تسلیم کیا، ایران کو بھی خبردار کر دیا ہے۔ حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد حماس کے چیف یحییٰ السنوار نے اپنی لوکیشن تبدیل کر لی۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، یحییٰ السنوار نے اپنی سیکیورٹی ٹیم بھی بدل دی۔ حماس نے کہا ہے اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان کی حکومت چھوڑنے کی دھمکی، کہتے ہیں زبردستی 20 سال کے لیے کوٹا سسٹم نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو اسمبلی رکنیت چھوڑ دیں گے۔ نون لیگ نے 8 ماہ میں وہ عزت نہیں دی جس کے ہم حقدار تھے۔ بلدیاتی اختیارات کا معاملہ حل کیا جائے، ساتھ ہی آئینی ترمیم پر حکومت کا ساتھ دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ جماعت اسلامی نے حکومت کو وعدہ خلاف قرار دے دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا اب بات دھرنوں میں ہوگی، آئی پی پیز اور مہنگی بجلی کے خلاف ہر صورت باہر نکلیں گے۔ کراچی کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ 7 اکتوبر کو فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکلنے کی اپیل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی قونصل جنرل سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ چین کو یوم تاسیس کی مبارکباد دی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان کو چین کے ساتھ لازوال دوستی پر ناز ہے۔ سی پیک نے پاک چین دوستی کو نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ چینی قونصل جنرل کا چینی سرمایہ کاروں کی درخواست پر ترامیم پر وزیر داخلہ سے اظہار تشکر۔ کہا پاکستان بہترین دوست ہے، تعاون جاری رہے گا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا آئرس سسٹم بیٹھ گیا۔ ایف بی آر سسٹم میں سست روی کے باعث ٹیکس گزاروں کے مشکلات۔ ایف بی آر نے ٹیکس دہندگان کو 30 ستمبر تک ہر صورت ٹیکس ریٹرن فائل کرانے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ اب تک 19,26,000 سے زائد گوشوارے جمع ہو چکے ہیں۔ کراچی میں پی آئی اے کی مسقط سے پشاور آنے والی پرواز میں فنی خرابی، پرواز کی کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ۔ فنی خرابی کی وجہ سے طیارہ چند منٹ میں 36,000 فٹ کی بلندی سے نیچے آیا۔ پائلٹ نے اے ٹی سی اور ریڈار پر ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا۔ طیارے کو 8,000 فٹ کی کم ترین بلندی پر کراچی لایا گیا۔ سعودی عرب سے کراچی آنے والے 3 مسافروں میں منکی پاکس کا خدشہ۔ تینوں مسافروں کو مشتبہ علامات کی تصدیق ہونے پر سندھ انفیکشن ڈیزیز اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق ٹیسٹ رپورٹ آنے تک مریضوں کو آئسولیشن وارڈ میں رکھا جائے گا۔ چیمپئنز ون ڈے کپ کا ٹائٹل پینتھرز کے نام۔ فائنل میں پینتھرز نے مارکورس کو 5 وکٹوں سے شکست دی۔ پینتھرز نے مارکورس کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ مارکورس نے پینتھرز کو جیت کے لیے 123 رنز کا ہدف دیا تھا۔
चेयरमैन पीसीबी इख्तितामी तकरीब में शरीक, फातिह टीम को ट्रॉफी दी। कौमी टीम की सिलेक्शन कमेटी के मेंबर मोहम्मद यूसुफ ओहदे से मुस्ताफी हो गए। मोहम्मद यूसुफ ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि कौमी क्रिकेट टीम की खिदमत करने पर फख्र है, खिलाड़ियों के जज्बे और टैलेंट पर पूरा यकीन है। मोहम्मद यूसुफ का पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शार्लेट्सविल ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप फाइनल में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी। पाकिस्तानी स्क्वाश खिलाड़ी आसिम खान ने वर्ल्ड टूर टाइटल जीत लिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी को 3-1 से शिकस्त। कश्मीरियों का जो सो कॉल्ड वोटर टर्नआउट दिखा रहे हैं पिछले 10 साल पहले का जो उनके इंडियन स्टेटिस्टिक्स हैं उससे बहुत कम है। और एक और जो बहुत अलार्मिंग बात है कि इसके अंदर जो गोस्ट वोटर्स आए हैं, अभी भी जो हाल ही जो इलेक्शन के जो जितने भी जलसे हो रहे हैं उसके अंदर जो असल सियासी मुद्दा है वो तो हुर्रियत का मुद्दा है, वो तो तहरीक का मुद्दा है, वो ये अपनी तरफ से मंजन बेच रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में ढोंग इंतखाबात, जाली टर्नआउट दिखाया जा रहा है। भारतीय शहर मकबूजा कश्मीर में वोट डाल रहे हैं। मशाल मलिक ने भारत के मुंह पर फिर नकाब नोच लिया। कहा, मकबूजा कश्मीर के हालात फ़लस्तीन जैसे ही हैं। कश्मीरियों ने भारत के इस इंतखाबी ड्रामे को मुस्तरद कर दिया है। गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रुक न सकी। इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सेहूनी फौज के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। 52 फ़लस्तीनी शहीद, 118 जख्मी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 41,586 हो गई। इसराइली जारहियत में 96,210 जख्मी हो चुके। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। लबनान पर इसराइल हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल 0.94% महंगा हो गया। ब्रेंट ऑयल की कीमत $72.27 फी बैरल तक पहुंच गई। चीन की एटमी आबदोज तैयारी के मरहले में डूब गई। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर वायरल होने पर चीन के लिए सुर्खी। अमरीकी महकमे दिफा के सीनियर ओहदेदार के मुताबिक ये एटमी आबदोज शिपयार्ड की हदूद में ही डूब गई। पेंटागन के मुताबिक चीन को इन चैलेंजेस से निपटने के लिए अपनी बहरिया को ज्यादा मजबूत बनाना होगा। नेपाल में बारिशों के बाद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग, मुख्तलिफ वाक़यात में 100 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। सैलाबी रैली की जद में आकर 70 से ज़ायद अफराद लापता हो गए। मुल्क में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। फ्रांसीसी स्पाइडरमैन का कारनामा। पेरिस में 62 साला एलन रॉबर्ट ने 190 फीट बुलंद इमारत पर बगैर किसी सहारे के चढ़कर सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिल की बीमारियों और उनकी रोकथाम की आगाही का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क में दिल की बीमारियों में 3 गुना इजाफा। हर साल 2 लाख अफराद अमराज़े कल्ब के बायस दम तोड़ जाते हैं। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का तीसरा रोज रंगारंग मेगा कॉन्सर्ट में मुल्की और गैर मुल्की धुनों, आवाज़ों ने जादू जगाया। आलमी शोहरत याफ्ता फनकारों ने फन का खूब मुजाहरा किया। पेस चौलिस, मदन गोपाल, जलवागर, नफीस अहमद, बशीर खान की परफॉर्मेंस से शायकीन खूब महसूस हुए। दिल नशीं आवाज़, गायकी का खूबसूरत अंदाज। गुलकारा नसीम बेगम को दुनिया से रुखसत हुए 53 बरस बीत गए। नसीम बेगम ने उर्दू और पंजाबी गीतों के अलावा कुछ मिली नगमात भी गाए। और शैतानी ताकतों से बाप की बेटे को बचाने के लिए लड़ाई। एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म एलिवेशन का ट्रेलर जारी। फिल्म 8 नवंबर को सिनेमा घरों की ज़ीनत बनेगी।